السلام علیکم دوستو، میں آپ کا بھائی دلاور۔ دوستو، آج کل ایک خبر بہت زیادہ زد عام ہے کہ تحریک لبیک نے حکومت سے کتنے پیسے لیے اور دھرنا روکنے کے لیے کتنے میں معاہدہ ہوا۔ اس پر ایک مشہور اینکر پرسن جو پہلے ایئر وائی نیوز میں کام کرتے تھے لیکن ابھی آج کل بول نیوز کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، سمیع ابراہیم صاحب، انہوں نے بہت کھل کر بات کی ہے۔ اور سمیع ابراہیم صاحب کا تحریک لبیک سے جو لگاؤ ہے، جو چاہت ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ حالیہ انہوں نے علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا ایک تفصیلی انٹرویو بھی لیا ہے، تو انہوں نے یہ نیوز بریک کی کہ تحریک لبیک کو ایک بڑی رقم کی آفر ہوئی لیکن تحریک لبیک نے اسے ٹھکرا دیا۔ لیکن اس کے بعد تحریک لبیک کے خیبر پختونخوا کے مرکزی امیر شفیق امینی صاحب نے بھی ایک دوران خطاب یہ بات کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک کو کروڑوں کی آفر ہوئی ہے، تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ تحریک لبیک کو کروڑوں کی نہیں، اربوں کی آفرز ہوئی ہیں، لیکن الحمدللہ یہ ہمارے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہے یہ رقم۔ تو دوستو، جو میری ویڈیو آج بنانے کا مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تحریک لبیک کو کتنے پیسوں کی آفر ہوئی، تحریک لبیک نے قبول کی نہیں کی، بلکہ میں جو حکومت ہے اور جو میڈیا لابی ہے اور جو لبرل لابی ہے، ان کی جو سکھ اور گھٹیا اور پاگل مینٹیلٹی ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ بار بار منہ کی کھانے کے باوجود باز کیوں نہیں آتے، تحریک لبیک ان سے ہضم کیوں نہیں ہوتی۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2017 میں جس ٹائم علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم کو اللہ پاک نے شہرت اور عزت اور کامیابی دی، تو تب بھی یہی شوشہ، تب بھی یہی الزامات لگنا شروع ہو گئے پرنٹ میڈیا کی طرف سے اور مین سٹریم میڈیا کی طرف سے، سیاستدانوں کی طرف سے، اور جو مذہبی گدی نشین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی شہرت سے خائف تھے ان کی طرف سے، کہ انہوں نے پیسے لیے، 20 کروڑ روپے پیسے لیے، تقریباً 20 کروڑ کا الزام لگ رہا تھا، یہی رقم زیادہ سامنے آ رہی تھی کہ 20 کروڑ روپے علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے لیے۔ تو دوستو، میں ان لوگوں سے ایک چھوٹا سا سوال اس نوعیت سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب الیکشن کمپین چل رہی تھی سن 2018 کے الیکشن کی، جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب اپنے مرکزی دفتر میں موجود ہوتے تھے تو باہر کتنی گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں؟ کم از کم 25 سے 30 لینڈ کروزر کھڑی ہوتی ہے، اور لینڈ کروزر کی قیمت فی الحال تقریباً 1.5 کروڑ 2 کروڑ کی ایک لینڈ کروزر ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ایک شخص کے انتظار میں 25-30 کروڑ ہر وقت باہر کھڑا ہوتا تو اس نے 20 کروڑ روپے کیا لینا تھا؟ تو الزام، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الزام ہی آپ نے لگانا تھا تو کچھ سوچ سمجھ کے لگاتے، کوئی اربوں کی ڈیل کرتے، کچھ بڑی بات کرتے۔ پھر دوستو، اگر آج کی بات کی جائے تو اس دفعہ تو واقعی تحریک لبیک کی جس طرح ہائٹ ہے اور جس طرح شہرت ہے اور جس طرح حکومت خائف ہے، انہوں نے بڑی رقم کی آفر کی ہوگی، کوئی شک نہیں، اربوں روپے کی۔ لیکن میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ آپ کا دماغ پاگل ہے، آپ کی مینٹیلٹی سکھ ہے، یا آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ اگر انہوں نے پیسے لینے ہوتے تو 2017 میں اپنے 8 قیمتی جانیں کیوں دیتی تحریک لبیک، اور 2020 میں جو دھرنا دیا گیا آخری دھرنا، اس میں ہم اپنے عظیم قائد علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو کھو دیا، صرف آپ لوگوں کی ضد بازی کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دین کی دوری کی وجہ سے، آپ لوگوں کی بے غیرتی کی وجہ سے۔ تو اتنے قیمتی نگینے کھونے کے بعد آپ ہمیں پیسوں میں تول رہے ہیں۔ یہ جو بار بار حرکات کی جا رہی ہیں دوستو، ان کا ایک ہی مطلب ہے کہ تحریک لبیک کا جو سینیریو ہے، جو ان کا امیج ہے، عوام کے سامنے اس طرح پیش کیا جائے کہ یہ جو بھی کر رہے ہیں، دھرنے دیتے ہیں، لوگوں کو دین کے لیے جو بھڑکاتے ہیں، یہ صرف پیسے کے لیے اور کرسی کے لیے۔ تو آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ اگر کرسی اور پیسے کے لیے یہ سب ہوتا تو سن 2018 میں آپ چوروں کے ساتھ اتحاد کر لیا جاتا، جہاں آپ کا ایک ایم پی اے، ایم این اے بھی نہیں، ایم پی اے پر اربوں روپے کے کرپشن چارجز چل رہے ہیں نیب میں، تو کیا تحریک لبیک 20-25 سیٹیں آرام سے 2018 کے الیکشن میں نہیں لے سکتی تھی آپ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے؟ اور اگر چوری کرنی ہوتی تو سیاست سے بڑا کون سا پلیٹ فارم ہے چوری کرنے کا؟ آج 20-20 25-25 ایم این اے اربوں روپے کما رہے ہوتے، تو پیسے کی تو آپ بات ہی نہ کریں نا۔ تو آپ لوگ شرم کریں۔ ہاں، آپ کو ایک قیمت میں بتا دیتا ہوں تحریک لبیک اور تحریک لبیک کی انتظامیہ کو خریدنے کی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تحریک لبیک والے انمول ہیں، یہ بک نہیں سکتے، یہ بک سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دین سے سچی عقیدت اور اس پر عمل کرنا۔
یہ قیمت آپ چکا دے تو تحریک لبیک آپ کی غلام ہو جائے گی، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ اوچھے ہتھ کنڈے چھوڑ دیں، انشاءاللہ وقت قریب ہے۔ اور میں دوستو آپ کو بتا دوں، یہ جتنے بھی سیاستدان اور جتنی بھی پارٹیاں ہیں، انہوں نے تحریک لبیک کے انتظامیہ کے پاؤں پکڑنے ہیں۔ وہ دور آ رہا ہے جس طرح رجسٹر ووٹوں اور لوگوں کی دلچسپی ان سے مایوس ہو کر جس طرح لوگ تحریک لبیک کی طرف دیکھ رہے ہیں اور شامل ہو رہے ہیں، تمام طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، تاجر طبقہ، مذہبی طبقہ، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ تحریک لبیک ایک مرکزی اور لیڈنگ پارٹی ہوگی پورے ملک کی انشاءاللہ۔ تمام دوست تحریک لبیک کے حق میں دعا کیجیے، اور جو شخص بھی اس طرح کی بھونڈی اور گھٹیا بات کرے اس کو جواب ہی نہ دے۔ انشاءاللہ جواب ہمارا وقت دے گا، ہمارے قائد دیں گے، اور ہمارے ووٹ انشاءاللہ 2023 کے الیکشن میں دیں گے۔ دوستو اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور جو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ بہت شکریہ۔